فرقوں والی حدیث کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اسی کی اہمیت کو اس امت نے پکڑا ہوا ہے اور اجاگر کر رہی ہے، اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ جو 73 فرقوں والی ایک حدیث جو پبلک میں مشہور ہے نا جامع ترمذی کی، وہ تو ضعیف ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیلی ضعیف صاحب دونوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ مشکات میں بھی آپ کو شروع میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سوائے ایک کے سب دوزخی ہوں گے۔ اور پوچھا گیا وہ جنتی گروہ کون سا ہے، تو کہا گیا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحاب ہیں۔ یہ روایت اصول محدثین پہ سندن ضعیف، البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا، فرقہ نہیں گروہ، طائفہ منصور۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہے الجماع، یہ بھی ساتھ بتایا۔ آپ دیکھیں 73 فرقوں والی حدیث جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ساتھ بتاتے نہیں ہیں کہ اس فرقے کا نام بھی آیا ہے، فرقہ نہیں کہنا چاہیے اس گروہ کا، الجماع۔ الجماع کس کا نام ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ بریلوی کے الجماع اپنے آپ کو کہتے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث یا کوئی بھی نہیں کہتا۔ الجماع کا مطلب ہے امت کی مین سٹریم، اجماع امت جو موٹے موٹے عقیدوں کو لے کے چل رہی۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں ایسے یعنی فرقے پیدا ہوں گے جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں داخل ہو جائے، اس طرح میری امت میں بدعت ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کتے کی مثال دی۔ مجھے بتائیں کہ یہ کسی گروہ میں بدعت کا پھیلنا جس باولے کتے کے کاٹنے سے ہوگا، نبی علیہ السلام فرمایا وہ کتا کوئی ہاکی کا پلیئر ہوگا، کرکٹ کا پلیئر ہوگا یا کوئی مولوی ہوگا؟ ظاہر ہے مولوی کسٹوڈین ہے نا، عقائد کا کسٹوڈین کون ہے؟ مولوی۔ تو علماء کو نبی علیہ السلام نے، علماء سو کو کیا فرمایا؟ کتا، اور باولا کتا، پاگل کتا۔ بلکہ قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورا کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ کتے کی مثال ہے جو جیسا کہ زبان ہانپ رہا ہے، وہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپے، نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپے۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ یہ جو جس کی مثال دی گئی ہے قرآن میں، کہا گیا کہ وہ صاحب علم تھا اور بعد میں وہ پستی میں جا گرا، اس سے مراد یہودی عالم بلعام بن باورا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں بھی کتے کی مثال، حدیث میں بھی کتے کی مثال۔ اور اب آپ دیکھ لیں جب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ علماء سو کو کتا کہا گیا تو وہ پھر ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، ان سے اعلیٰ اخلاق کسی کا نہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کتے کی مثال ہے۔ تو وہ روایت ٹھیک ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے ایک جنت، لیکن اس میں الفاظ نہیں 72 ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے، یعنی ان کا کام دوزخیوں والے ہیں۔ ورنہ نبی علیہ السلام یہ کلیئر کرتے ہیں کہ 72 تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہے اور ایک ہمیشہ کے لیے جنت میں، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے ڈومیننٹ ان کا پورشن جہنم میں جائے گا۔ اس کو ایکسپورٹیو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو۔ تو یہ جو لوگ ان احادیث کی بنیاد پہ اپنے گروہ کو جنتی کہتے ہیں اور دوسرے کو دوزخی، پہلے تو یہ کلیئر کر دیں جنتی فرقہ کوئی بھی نہیں ہے، فرقہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اصل سے ٹوٹ کے الگ ہو، جنتی گروہ ہے، طائفہ منصورہ، کامیاب گروہ۔ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، اہل بیت سب کے سب ایک یعنی جنتی گروہ تھے، ان سے ٹوٹ کے جو الگ بنا وہ فرقہ ہے۔ اب یہ پتا ٹوٹتا ہے تو وہ فرق ہو جاتا ہے نا اپنے درخت سے، وہ پتا تو نہیں کہہ سکتا یہ درخت فرقہ ہے۔ جس طرح آج ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ نیا فرقہ بن گیا۔ اور فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے، بریلی اور دیوبندی، بریلوی دیوبندی دونوں انڈیا کے شہر ہیں، حالانکہ ہم ان کو پھر مسلمان سمجھتے ہیں۔ تمام اختلافات کے باوجود اصلاح کے لیے علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ 73 فرقوں والی حدیث اس والا جو پورشن ابو داؤد کا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا فہم میں جو سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں وہ وسوسہ اس میں کلیئر کر دوں کہ ہر گروہ یہ کہتے ہیں ہم جنتی، دوسرے دوزخی، تو اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ اس کا سلوشن کسی کے پاس بھی، کیونکہ بریلوی اگر اپنے آپ کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں، باقی سب کو کہتے ہیں وہ دوزخی، تو پھر آپ خود یہی بات دیوبندی بھی کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک عام آدمی کدھر جائے؟ ایک عام آدمی قرآن و سنت پڑھ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے، ہر گروہ سے، خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اچھے لوگ جو موجود ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور امت کی مین سٹریم سے نہیں ہٹے، انشاءاللہ جنت میں۔ یہ امت کی مین سٹریم سے ہٹنے والے لوگ ہیں جیسے خوارج ہیں، پوری امت سے الگ ہو گئے۔ آج دور اعظم میں قادیانیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں پوری امت سے الگ، ایک انہوں نے جھوٹی نبوت کے اوپر ایک پورے کا پوری بلڈنگ کھڑی کر لی۔ یہ وہ گروہ ہیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے کہہ کے بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہو۔ باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ فرقوں میں بٹنا ضروری ہے کیونکہ خالی مسلمان کہلانا کافی نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فرقے ہوں گے، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا فرقے بنانا، آپ نے تو بلکہ ڈرایا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں، چست لباس ہوگا یا باریک. اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ چونکہ اب قیامت آنے والی ہے لہٰذا ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنائیں، یہ رزلٹ نکالنا چاہیے؟ تو فرقوں والی حدیث سے یہ رزلٹ کیوں نکال رہے ہیں کہ فرقے بنائیں؟ وہ تو کنڈیم کیا گیا ہے. کنڈیم کیا ہے قرآن میں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو. قرآن جب منع کر رہا ہے فرقے بنانے سے تو حدیث میں تو صرف خبر ہے، حکم نہیں ہے. حدیث تو بتا رہی کہ ایسا ہو جائے گا بچ جانا، جیسا کہ ایسا ہو جائے گا کہ عورتیں چست لباس پہنے گی تم بچ جانا. انہوں نے اسے حکم بنا لیا ہوا ہے، یعنی کامن سینس بھی نہیں. لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن، کامن سینس بھی کم لوگوں میں ہی ہوتا ہے نا، اتنا کامن بھی نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں فرقہ واریت کا عفریت اور جن اور بدعت اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ شوگر کوٹڈ کر کے ہر مسلمان نے جو ہے نا وہ استعمال کر لی. اور اس کے اوپر کبھی اس آیت پہ کسی نے بھی عمل کرنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اس سے سخت آیت جو اپنے منج پہ ہم نے لکھی ہوئی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کی. کتنی سخت آیت ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 159. اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا. آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا جشن دیوبند کانفرنس سنی ہے نا، عظمت اہل حدیث کانفرنس، 100 سالہ جشن اعلی حضرت سنے. آج تک آپ نے کبھی سنی ہے مسلمان کانفرنس یا مسلم کانفرنس؟ کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان چیزوں کو فخریہ کرتے ہیں. اور جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، اللہ نے اس قرآن میں انڈورس کر. آپ کسی کو جا کے نا میں مسلم ہوں ایسے دیکھنا شروع ہو جائے گا، میں کافر ہوں. آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے نا میں بریلوی ہوں، کہیں ماشاءاللہ. آپ کہیں دیوبندی ہوں، تھوڑا سا منہ چڑھائے گا لیکن کہے گا ہاں دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، وہ فلاں جگہ ان کی. اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے اگر اہل حدیث ہے تو آپ اس مسجد میں چلے جائیں. لیکن اگر آپ جا کے کہہ دیں خدا نہ خواستہ کہ میں مسلم ہوں مسلمان ہوں، تو اس کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے گا، وہ سمجھے گا آپ نے اس کو گالی دے دی ہے. اس سے بڑی کیا لعنت پڑ سکتی تھی کہ مسلم نام سے آپ چڑھ جائیں جو ہمارا فخر تھا. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے. وہ مشرک نہیں تھے اور مسلم تھے، سر تسلیم خم کر. یہ آج ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے. ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ پریشان، پھر ہم ان کو پھکی دیتے ہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا تو الٹیمیٹلی یہودیوں کے خلاف جب مسلمان قتال کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو وہ پتھر بھی بول کے کہے گا ایھا المسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی اسے قتل، سوائے ایک درخت کے غرقت جو یہودیوں کو پناہ دے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے. میرا یوٹیوب پہ غرقت کے اوپر ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو پتھر کے پیچھے سے یہ آواز آ جائے اے مسلم، تو ہو سکتا ہے یہ کہ پیچھے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو چل پڑی ہے، انہوں نے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھنا جب تک انہیں یہ نہ کہا جائے کہ اے بریلوی اے دیوبندی اے اہل حدیث. تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے، آج اگر چڑھ رہے ہیں تو اسی وقت بھی چڑھیں گے. قرآن و سنت کی ٹرم تو مسلم اور مومن ہی ہے، باقی آپ کی بنائی ہوئی. اس لحاظ سے ویسے میں شیعہ کو ایج دوں گا. شیعہ اپنے ساتھیوں کے لیے مومنین کی ٹرم استعمال کرتے، سنی اپنے ساتھیوں کے لیے مسلمین کی ٹرم نہیں یوز کہتے ہیں نا. مومن مومنین وہ ٹرم قرآن سے لے رہے ہوتے ہیں. تو سر سنیوں، میں نہیں کہتا آپ اپنے آپ کو مومنین کہیں، ان سے فرق تو آپ نے کرنا ہے، وہ جبلت میں ہے ان کی بھی اور ہماری بھی. ہماری سے مراد آپ لوگوں کی، میں تو دونوں سے باہر ہوں، مسلمان ہوں. وہ مومنین کہتے ہیں، آپ مسلمین کہہ لیا. لیکن ٹرمز تو قرآن کی استعمال کریں، حدیث کی استعمال کریں. قرآن و سنت میں تو ٹرم یہی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہفتے میں ایک دن کا غسل کرنا ہر مسلم کے اوپر واجب ہے، جس میں اپنے جسم کا میل کسی بھی دن کر سکتا ہے، جمعے دن کر لے، افضل ہے جمعے کے علاوہ بھی کرتا ہے. وہ ظاہر کرتے ہی ہیں مسلمان. تو مسلم وہاں بھی ٹرم مسلم، یہاں مسلم نام سے لوگ چڑھتے ہیں. علی بھائی آپ کی اس بات سے نا وہ مجھے ایک بات یاد آئی، اگر اجازت دیں جی تاکہ یہ ایشو کور ہو جائے. آپ نے فقی کی ایشو بات تو کی، قیامت تک نہیں کور ہونا ہے جن کے نہیں یہ ہونے. اسپیسیفک یہ ایشو کور ہو جائے نا. ایک بہت بڑے وکیل اناف ہیں، وہ نام نہیں لینا، نہیں نام نہیں ملے تو میں بس وہ اسی وکیل اناف ہی کہا ہے کہ آپ نے ان کا نام لے دیا، لیکن باقی اناف ہیں اور بہت بڑے. ہاں جی، وہ وکیل اناف وہ ہیں جن کو میں نے G10 کی مسجد میں آج سے 7-8 سال پہلے سنا کہ جنت میں صرف دیوبندی جائیں گے. علی بھائی میرے گھر والے بار بار سمجھانے پر بھی نہیں مانتے، اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، اس پر میری رہنمائی کریں. دیکھیں یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر میں نے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ریکارڈ کروایا تھا. اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ دعوت دیتے وقت جو اسلوب اختیار کرتے ہیں نا وہ بالکل غلط ہے. آپ اس طرح کا اسلوب اگر اختیار کریں نا قرآن کے بارے میں بھی، تو یعنی بیچ میں سے کوئی ایسی بات اٹھا کے اب جس طرح میری اب یہ بات ایک اگریسو سٹائل میں اگر اب میرا کوئی یہ جملہ اٹھا لے تو کہ جی
کیڑا ایڈا گھسیٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ تو اسی طریقے سے آپ قرآن سے آیت اٹھائیں کہ اے نبی تم سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, تو تم فرما دو کہ قیامت اس دن آئے گی جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. تو یہ بھی لوگ کہیں گے یہ رہا ہے کہ جواب ہے. تو سرکار اس جواب دے پیچھے پہلے 13 سالہ مکی قرآن بھی سمجھایا گیا ہے. جدو کوئی بندہ رائے راست سے ہٹ جائے نا, پھر اینڈ پہ جواب اس کو اسی طریقے سے دیا جاتا ہے, ترکی بہ ترکی. ٹھیک ہے, تو اس لیے بیچ میں سے کلپ نہ کاٹیں. آپ بھی سٹارٹ میں جو عموماً ہمارا یہاں پہ طبقہ ہے نا, وہ قصے کہانیاں واقعات اس کو پسند کرتا ہے. آپ ہدایہ پورٹل لگائیں, ابو ذر غفاری والا کلپ دکھائیں ان کو میرا. ٹھیک ہے, سعد ابن ابی وقاص والا, ابو عبیدہ ابن جرح والا, سیدنا عمر والا, سیدنا خالد بن ولید والا, آپ وہ والے ان کو پہلے دکھائیں. آپ سیدھے ہی تسی بابے تے شاہی کوئی نہیں دکھاؤ گے, تو وہ تو وڈ دین گے تانوں. یہ نہ کرو بابے تے شاہی کوئی نہیں, یہ بات دی گل ہے بھائی. حضرت عمر کو بھی 6 سال لگے ہیں بات سمجھنے میں. تسی 6 دن ہی سمجھانے کی کوشش نہ کرو. تو میں نے وہ انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا 22 سوالات 4 گھنٹے میں ریکارڈ کروائے تھے 2018 میں. جتنی گدڑ سنگیاں ہیں نا جو میں نے سیکھی ہیں اس دعوت کے میدان میں, سارے فارمولے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے نا, اپنے انٹرسٹ کی بات نہیں کرنی. یہ پہلا تھم رول آپ یاد رکھیں. جو وہ سننا چاہتا ہے وہ بات کریں. بریلوی یہ نہیں سننا چاہتا کہ قبروں میں مزار نہیں ہونے چاہیے. بریلوی یہ سننا چاہتا ہے کہ وہابی گستاخ ہے, تو اسے کو بالکل اسی تواڈے نال بہت گستاخ نے, یہ تو یزیدی نے پکے. ادھر سے سٹارٹ لینا, پہلے داڑھ تھلے لے کے تے آؤ. ٹھیک ہے, تسی اگلے دن نہیں لیندے ہو, داندی تواڈے پان دیندے نے. آہستہ 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 ان کو لے کے آئے. جو ان کے انٹرسٹ کی بات ہے وہ ان سے کریں. ان کے دیکھیں نا جی, ان کے وہ بڑے نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے. وہ بریلوی تو اڈے گا خوشی نال وائچ, جدو اڈے نا پھر وہ تسی پار کٹنے نے. انہوں کہنا جی بس میں بھی مطلب تواڈے کولوں یہ سیکھیا سی, اے ہن چشتی رسول اللہ بھی نکل آیا, شبلی رسول اللہ بھی نکل آیا جی. ہن میں کہڑے پاسے جاواں؟ وہ تے ہے ہی مردود نا, انہوں تے چھڑ دیو فارغ. ہن میں کہڑے پاسے جاواں؟ تو ایٹ لیسٹ وہ مانے نہ تواڈی جان چھڑ دین گے جی. اے میں تانوں دس داں, ایک وقت تھا کہ یہ لوگ یعنی کتاب و سنت توحید کی بات کرنے والوں کو سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ اب بریلویوں نے بھی عشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینا تو ادھر سے ملے گا. جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور انہوں نے چھاپے ہوئے اور مناظرے کیے ہوئے, ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں یا نہیں ہیں. اور نسو ادھروں اسی دساں گے کون ہے. اور یہ میں تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا, ظاہر ایک علمی میدان میں یہ بات ہو رہی ہے. تو انٹرسٹ کی بات کریں. پھر اگلے سٹیپ میں یہ دیکھیں کہ اب سپوز ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس میں آپ جنگ صفین تو نہ لے کے بیٹھ جائیں, اس میں میلاد کے اوپر بات کریں. اور سمپل ان سے پوچھیں کہ یار یہ جو شیعہ ہیں, یہ جو 10 محرم کے اوپر جلوس نکالتے ہیں, کوئی کٹے کسی صحابی نے, کوئی تابعی نے؟ دیکھنا بریلوی تو نہیں پتہ ہے ہی گمراہ نے. انہوں پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے. انہوں کہنا چلو یہ تو نہیں سے کٹا, لیکن جو مولا علی کوفے دی جامع مسجد میلاد دا 12 ربیع الاول پروگرام کراندے سن, اس میں وہ نعت عمار بن یاسر پڑھتے تھے, تو لنگر پہ حضرت حسن کی ڈیوٹی ہوتی تھی, سبیل پہ حضرت حسین کی ہوتی تھی. او دا والا کتھے ہے ذرا منو دس دو, آئے نا داڑھ تھلے. تو پھر وہ نارملائز ہوں گے. پھر انہیں آپ مسلم کی حدیث بتائیں, فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ, پھر آستہ 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 اس معاملے پہ لے گئے. ٹھیک ہے. اہل حدیث سے اگر آپ وہ بات کریں گے جو ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہے, ان کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اہل حدیث سے آپ یہ بات کریں گے کہ ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہو, بھئی وہ تو اس کو ڈیفینڈ کرے گا. آپ نے اہل حدیث سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ بتاؤ یار, رفع الیدین کی حدیثیں واضح بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں, یہ کیوں نہیں مانتے ہیں حنفی؟ تو وہ آپ کو کہیں گے یہی تو ہم کہتے ہیں منکر ہیں حدیث کے, اسی لیے تو ہم نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نام انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے اہل حدیث. آپ ان سے پوچھیں نا یار اہل قرآن نہیں ہو, کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں, لیکن قرآن کو تو سارے مانتے ہیں. حدیث کے مقابلے پہ یہ اہل فقہ ہے, اہل الرائے ہیں, اس لیے ہم اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں, کیونکہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں. انہیں کہا جی بالکل اسی وجہ سے ہم نے بھی رفع الیدین شروع کیا ہے کہ بخاری مسلم میں نکلا ہے, لیکن ایک مسئلہ ہو گیا. وہ جو انجینئر ہے نا وہ جیلم والا, انہیں بڑی عجیب جی حدیث کڈی ہے بخاری چوں, 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. تو عمار, ویح عمار, افسوس ہے عمار, تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے نا کہ 2 پتھر تو نے اٹھائے ہوئے ہیں, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے 2812-447, مسلم میں اس کے اوپر تلے 5 ترک ہیں, 7320 سے لے کے 7324 تک. تو اب وہ رفع الیدین والی حدیثیں تو نکلی تھیں, یہ بھی نکل آئی ہیں, ان کے کریے. اب وہ ادھر ادھر بھاگے, اس کو جی بس سمجھ آ گئی ہے. انفی بھی بیچارے اپنی جگہ صحیح نس دینے,
کیونکہ تواڈے دے بھی جدو پوچھل دے پیرا ہوتا ہے نا, دم پہ پاؤں آتا ہے, چلے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے, تو آپ کا بھی ایٹیچیوڈ وہی ہے. ٹھیک ہے, شیعہ سے آپ نے خلفائے ثلاثہ کے اوپر کیوں بات کرنی ہے؟ شیعہ سے تو آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ یار یہ جو جنگ صفین کا جب ایشو ہوا ہے اور مولا علی علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی ہے امیر شام کے اوپر, بہت خوش ہوں گے. انہوں نے کہا جی وہ تو ناج البلاغہ میں باقاعدہ موجود ہے کہ مولا علی نے معاویہ بن ابی سفیان کو اپنی اطاعت کی طرف بلایا, اور بس اس میں بس ایک بڑی عجیب سی چیز میں لکھی ہوئی ہے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ اہل شام کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو, ان پہ سب و شتم نہ کرو, تاکہ جو حق سے ناواقف لوگ ہیں وہ حق کی طرف واپس آ جائیں. یہ ناج البلاغہ میں مولا علی نے لکھا ہے. انہوں نے اپنے شیعہ کو میدان جنگ میں بھی سب و شتم سے روکا ہے. یعنی سب سے اس وقت تو morale بلند ہونا چاہیے نا, اگر گالی نکالنے کا کوئی موقع ہے تو سامنے ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں کہ یار مولا علی تو اتنے وفادار تھے اپنے نبی کے کہ انہوں نے اپنی زبان کبھی صحابہ کے بارے میں ایسی استعمال نہیں کی ہے, لیکن یہ دیکھو بنو امیہ کے لوگ یار یہ 60 سال تک ممبروں سے مولا علی پہ لعنت کرواتے رہے. کہے گا ہاں جی بالکل یہی تو ساڈا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کوئی یار اج کل کتنے نے جڑے ممبراں تو صحابہ نو گالاں کڈدے ہون, وہ تے ادو تے سن تے ہن بھی تے موجود ہون گے نا کدھرے. اللہ معافی دے آپا. ہاں ہاں وہ ہمارے شہزاد بھائی ہیں نا, وہ صحیح مسلم کی حدیث اپنے ایک اہل حدیث, وہ خود بھی اہل حدیث تھے مسلم ہونے سے پہلے, یعنی اہل حدیث بھی مسلمان ہے یعنی چھڑا مسلم ہونے تو پہلے. تو وہ اپنے اہل حدیث دوست کو بتا رہے کہ مسلم کی حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ساتھ ہی ان کا یار دیکھو کہ نبی الاسلام نے حضرت علی کی محبت, ان کا ہاں جی بالکل ہم تو علی کو مانتے ہیں. ان کا یہ دیکھو فضائل صحابہ عامر حنبل کی کتاب میں ہے کہ حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے, 2 گمراہ ہوں گے, ایک ان کی محبت میں غلو کر کے اور ایک دشمنی میں. ان کا ہاں بالکل یہ جو رافضی ہے نا شیعہ, دیکھیں کتنا محبت میں غلو کرتے ہیں, نبی سے بھی بڑھا دیتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں یار تم نے کبھی اس کے دوسرے حصے پہ نہیں غور کیا کہ ایک دشمنی میں بھی غلو کریں گے؟ کہتے ہیں یار اے کون نے؟ تو اللہ معافی دے آپا اسی نہ ہو. ٹھیک ہے, جو میں نے بولا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو, تھوڑی سی وہ ایک آپ کو پتا کیمسٹری میں پارشل بھی ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا چارج آ جاتا ہے, وہ کلچرل ہے. اللہ ماشاء اللہ, مطلب یہ میں اس میں ظاہر اپنے آپ کو تو نہیں شمار کر رہا, یا ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو تو اس میں شمار نہیں کر رہا ہوں گا جب میں یہ بول رہا ہوں گا. اور اس طرح یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شیعہ اور اس میں رافضیت نہ ہو, یعنی وہ غلو کے درجے میں. اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نے لوگوں کے انٹرسٹ کی بات سے سٹارٹ کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پہلوان کو اس کے زور کے اوپر کرانا. اور یہ اتنا کارآمد طریقہ ہے. آپ نے کبھی یہ بیریئر دیکھے ہیں سڑکوں کے کینٹ ایریا میں, اتنا بڑا وہ لوہے کا اس کے ساتھ وہ لگا ہوتا ہے بمبو سا, اور پیچھے ایڈا بڑا وٹا ہوتا ہے, تو پتا ہے اس پتھر کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ اس بیریئر سے تھوڑا سا کم ہو تاکہ وہ بیریئر انڈر گریوٹی بند ہو جائے, اور اس پتھر کے اوپر ذرا سا بھی آپ ہاتھ رکھیں تو وہ کھڑا ہو جائے. یعنی اس پورے بمبو کا وزن اٹھانے کے لیے وہ پتھر ہوتا ہے. ایک انگلی لگانے کی دیر ہے, تھوڑا سا زور, وہ اتنا وزنی بمبو اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو بیلنس کیا ہوتا ہے. یہ ہم آپ کو وہ پتھر دے رہے ہیں, ایک انگلی لاؤ گے نا ایسے تو دیکھو کس طرح اٹھ دینے. ہاں اے اشرف علی رسول اللہ دا پتھر فکس کرو, ادھر نے بریلوی نال ہی چشتی رسول اللہ اینج کرو, دیکھو اینج اٹھن گے. ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے لرن کی ہیں, یعنی یہ حکمت ہے نا, حکمت کے ذریعے دعوت. اصل تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں سے ان کو توڑ کر اس شخص سے جوڑنا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی غیر شرعی کام اپنے سامنے ہوتا دیکھیں تو کیا روز محشر ہم سے پوچھا جائے گا. ہر بندے کی ڈومین بھائی علیحدہ ہے, ہر جگہ نہیں آپ نے لچ تلنا, آپ صرف پابند ہے اپنی فیملی کے. انفسکم واہلیکم نارا. پھر جس کو اللہ تعالیٰ جو بڑا منصب دیتا ہے, جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے. ایک حکمران اپنی رعیت کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی اسلام نے فرمایا ایک مرد اپنے گھر والوں پر ہے, اس سے پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنی اپنی ڈومین میں دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ جسے قرآن کہ پہلے صفحے کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور وہ کہ جی افریقہ کے جنگلوں میں جو بغیر کلمے کے جا رہے ہیں انہوں میں کلمہ پڑھانا ہے. تو آج تو 20 سال پہلے بھی جماعت ہی نکلیا سا, کیوں نہیں سلمان بھائی, تو ادو بھی 6 نمبر ہی پڑھتا سا, 20 سال بعد بھی ہن بھی پرائمری دے اسٹوڈنٹ ہے. تو کیا گین کیا؟ یہ لائف سٹوری میں آ کہہ رہے ہیں تبدیلی کیا ہے. بتائیں دنیا میں کون سا ٹیچر ہے جس کے اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ فر آیات اور حدیث بیان کرتے ہوں؟ 20 سال لگانے سے نہیں, 20 دن ہی ساڑی ویڈیو سن کے. اور تواڈی جماعتیں لوگ 40 سال لا کے بھی کورے دے کورے رہندے نے. ہاں دسو منو
انبیاء کی وراثت کنہوں نے تھامی ہوئی ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اہل علم کو ہے، ڈگری والے مولوی نہیں، اہل علم۔ یہ ہے تبدیلی میرے بھائی۔ آج سے پہلے یہ کہتے ہیں نا بڑی بزرگوں کی خدمات ہیں، مجھے بتائیں اگر ان بزرگوں کی خدمات تھیں تو ہمارے آباء و اجداد کو حدیث پتہ ہونی چاہیے تھی، مسلم کی 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ خدمات تھیں؟ چند ایک رٹے رٹائے جملے سنے ہوئے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری زندگی پڑھتے رہے، اور اللہ کے فضل سے فجر پڑھنے کے بعد مزار پہ بھی حاضری دے کے ادھر بھی مانگ کے آئے، مزار دے نال مسجد وچ پڑھ کے آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سلام پھیرنے بعد اوتھے بابا جی کو بھی مانگ کے آئے۔ اے تواڈے بزرگان دین دی خدمت سی جے۔ 1000 سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے، بخاری کا ترجمہ بھی 1920 میں علامہ وحید الزمان نے کیا، یعنی 8 سے 100 سال پہلے پہلی دفعہ اردو زبان میں بخاری آئی ہے۔ تو مجھے بتائیں ہمارے آباء و اجداد کو کیا پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جنہوں نے بتانا تھا وہ آج نہیں بتا رہے، الٹا کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا وقت ہے، میں کہتا ہوں اسلام نے صحابہ تابعین کے بعد اگر کوئی اچھا وقت دیکھا ہے نا تو یہ آج کا زمانہ ہے، کہ جب عام بندے کے ہاتھ میں قرآن حدیث ہے، یا صحابہ تابعین تبع تابعین ایک دوسرے کو قرآن و سنت کوٹ کرتے تھے، یا آج کا بچہ کوٹ کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے ذرا قیام پاکستان کی ریلیاں اور جلسے دیکھیں، کوئی آپ کو داڑھی والا نظر آتا ہے؟ اور یار مودودی صاحب کی بھی داڑھی نہیں تھی، انہوں نے بھی بعد میں رکھی ہے، عورتیں چھاڑ دو، ہاں ٹوپیاں رکھنے تھے شیروں دے سن، عورتیں کیا برقعے میں پھرتی تھی، چادر کر لی، وہ جو آج کل گاؤں میں جس طرح کا چل رہا ہے نا پردہ، لولا لنگڑا، یہ ہوتا تھا۔ آج جائیں اسلام آباد کے کالج کے باہر کھڑے ہوں، ہزاروں بچیاں آپ کو پورے برقعے میں نظر آئیں گی۔ یہ مبارک دور کبھی اسلام نے دیکھا تھا؟ آپ پرانے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، جائیں اسلام آباد میں جا کے دیکھیں، آپ کو اگر 100 نمازی نظر آ رہا ہے تو 90 چھوٹے چھوٹی عمروں کے ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جن کے باپ داداؤں نے 70-80 سال کی عمر میں صرف تاش بیٹھ کے کھیلے تھے، داڑھی اس وقت بھی نہیں رکھی تھی، بلکہ وصیت کی تھی کہ مرنے تو بعد داڑھی میری تو منڈنی ہے۔ کس مبارک دور کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مبارک دور صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اب آیا ہے، باقی تو سارا غلامی کا دور تھا، چاہے وہ انگریزوں کی غلامی ہو، چاہے مولویوں کی غلامی ہو، چاہے یہ جو کلٹ بنے ہوئے فرقے ان کی غلامی ہو، آج لوگ نکلے ہیں غلامی سے باہر۔ تو آپ کا کام نہیں ہے کہ جا کے ہر جگہ، یہ حکمران کا کام ہے، اس طرح علماء کا کام ہے، علماء بھی جو ایکسپرٹ ہیں نا اپنی فیلڈ کے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک عام بندے کو آپ جا کے تو قادیانیوں کے سامنے بٹھا دیں گے، انہیں چشتی رسول اللہ سامنے رکھتا تھے تو اڑا مولوی تو فارغ۔ ہاں، ہمیں ایک اسٹوڈنٹ نے فون کیا، 2017 کا نا خادم رضوی صاحب کا دھرنا چل رہا تھا، ان دنوں میں نا ایک بھائی نے فون کیا عثمان بھائی کے نمبر پہ، میری بات کروائی انہوں نے، تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں ختم نبوت پہ کام کرتا ہوں۔ جو بندہ دنیا میں کوئی کچھ کام نہیں نہ کر رہا وہ ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ دیکھیں نا ناصر مدنی کی جس نے پٹائی کی تھی، بعد میں صلح ہوئی اس پیر کے ساتھ، دونوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا ہم انشاءاللہ مل کے ختم نبوت پہ کام کریں گے، نہ توحید پہ کام کریں گے نہ قرآن و سنت پہ کام کریں گے، کیونکہ پاکستان میں اینٹی قادیانی ہونا یہ اسلام ہے، اور ان لوگوں کا اسلام ہے جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، بلکہ ایک معاویہ رسول اللہ بھی ہے جے، ہاں تاریخ تبریز، وہ بھی میں کس داڑے کٹاں گا پورا انشاءاللہ، جن کے ابوں نے یہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں یا انڈورس کیا ہوا ہے، وہ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے نا بڑا پکا سا منہ بنا کے اسے فون پہ کہا، میں نے کہا یار آپ ختم نبوت پہ کام نہیں کر رہے؟ کہتا نہیں میں نے پیجز بنائے ہوئے ہیں اس پہ میں یہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا ختم نبوت پہ تو صرف ایک بندہ کام کر رہا ہے، تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ اس کے کاپی رائٹس تو میرے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے دھرنا دیا ہے خادم رضوی صاحب نے۔ میں نے کہا نہیں، خادم رضوی صاحب نے ختم نبوت پہ تو نہیں دیا ہوا دھرنا، ختم نبوت پہ تو دھرنا تب ہوتا ہے جب شبیر بدرس کے باہر دھرنا ہوتا کہ اشبہ اس میں سے نکالو چشتی رسول اللہ، یا جامعہ اشرفیہ کے باہر ہوتا کہ بھی عالم داد رسالے کا دفاع کرنا چھاڑ دو۔ میں نے کہا یہ اینٹی قادیانی کام آپ کر رہے ہیں، ختم نبوت کام نہیں ہے یہ۔ ختم نبوت کا مطلب ہے چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی اور دجال ہو، دونوں کو آپ ایک لاٹھی سے آنکیں گے۔ کہنے لگا ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اپنے پیج کا نام چینج کرو، یہ ختم نبوت نہ لکھا کرو، اینٹی قادیانی لکھا کرو۔ ختم نبوت کے رائٹ صرف ادھر ہیں، جنہیں لینے ادھر آؤ، ٹھیک ہے۔ کتنے یقین کریں اس وقت جو قادیانی مسلمان ہو کے آپ کے یہ وی لاگز بنا رہے ہیں نا، اور بڑا فخریہ بتا رہے ہیں ہم نے اتنے قادیانی چینج کر لیے۔ ہمیں جب علیحدگی میں ملتے ہیں میں کہتا ہوں یار چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پہ کہنا کیوں منوان لگے، جو انہوں کو تے چندہ لے رہے ہیں، انہوں دی گڈی تے سفر کرنے ہیں، جلسے بھی ساڈے وہی رکھاندے نے، کتنے مروان لگے ہو۔ تو میں نے کہا یار پھر یہ کون سے دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے قادیانی چینج نہیں ہوتے تھے۔ ہماری دعوت سے اتنے قادیانی کو چینج ہو گئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے اگر نہیں ہوتے تو تسی بھی بلاؤ تے چندہ اکٹھا کرو، پر ایک کام نہیں اسی کر سکتے نا یار، پوری فیملیز چینج ہوئی ہیں،
پھر آپ دیکھیں قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم مرنا, مسلمان تابع فرمان مرنا. اور پھر ساتھ ہی اگلی ایت آئی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بنو. اور غدیر خم کی حدیث 6225 سے 6228 تک 4 طرق صحیح مسلم میں. غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا. وہ کہتے ہیں جی وہ رسی کے کتنے بل ہوتے ہیں, ایک بزرگاں دا بل ہے, ایک فلانے دا بل ہے, وہ اپنے کول رکھو بل. نبی علیہ السلام خود فرما کے گئے صحیح مسلم میں کہ یہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان مرنا, اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقوں سے بچنے کا علاج اللہ کی کتاب. کامن بانڈ ہوگا تو آپ آگے چلیں گے نا. اور اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ جو اللہ کی کتاب چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا. اینڈ وائس ورسا. ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں جب کبھی کوئی اسٹیٹمنٹس لکھتے تھے کہتے تھے اینڈ وائس ورسا. اس کا الٹ بھی درست ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو, فرقوں میں مت بٹو. مطلب کیا کہ جو اللہ کی کتاب پکڑے گا وہ فرقوں سے بچ جائے گا, اور جو فرقے بنائے گا اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی کتاب اللہ پکڑنے کی. یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے تو فرقوں سے بچیں گے, اور فرقہ واریت میں پڑھیں گے کتاب اللہ آپ کے ہاتھ سے جاتی ہے. سیدھی سی بات. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس شرم کا مقام ہے کہ آج لوگ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں, مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ پتہ کو پوچھ لینے کو نواں فرقہ ہے. یہ نواں نہیں ہے بھائی, یہ شروع ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 78 هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم. پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا, اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام وفی ھذا مسلم رکھ لیا. اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو انڈورس کیا ہے کہ میرے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا, میں نے بھی اس قرآن میں رکھا. تو یہ تو ابراہیمی نسبت ہے مسلم کہلوانا یا مسلمان کہلوانا, اور آپ انڈین نسبتیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی نسبتیں لے کے چل رہے ہیں. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی نسبت لے کے چل رہے ہیں, اور یہ وہ نسبت ہے جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اڈاپٹ کیا. سورۃ الانعام کا آخری رکوع پڑھ لیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی فرما دیجئے مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا, وہ دین جو کہ کھڑا ہے ابراہیم کی ملت میں. وما کان من المشرکین, اور ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی علیہ السلام یہ بھی اللہ کے حضور عرض کیجئے اور ان کے سامنے اعلان کر دیجئے, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے. وبذالک امرت, اور مجھے میرے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے, وانا اول المسلمین, کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ میں پہلا مسلمان ہوں. وہابی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ نہیں, مسلمان نبی علیہ السلام سے کہلایا جا رہا ہے. میرے بھائی ان آیتوں میں کسی نے نہیں, یہ صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ان آیتوں کے اوپر. وانا اول المسلمین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. اور ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. حالانکہ یہودی اور نصرانی بھی اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی نبی کی امتیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں, اس بنیاد پہ نہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرو. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ ولکن کان حنیفا, بلکہ وہ تو اکیلے سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو جانے والے حنیفا مسلما, مسلم تھے. وما کان من المشرکین, اور مشرک تھے. یار ابراہیم علیہ السلام مسلم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم, اور اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے آپ کو مسلم کہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ. تو ٹھیک ہے, ہمارا یہ اگر مقدس جرم ہے تو آپ ضرور اسے سمجھیں اور اس کے خلاف بولیں, تاکہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے وہ خود بخود آپ کو کنڈیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ صرف ہماری امت کے ساتھ نہیں ہوا. سورۃ الفرقان سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے کہ جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے نا, ان کے پچھلے یہی کیا کرتے تھے, فتقطعوا امرهم بینہم زبرا. نبیوں کے جانوں کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں.
یعنی یہودی اس بات پہ خوش تھے کہ دیکھیں جی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم اتنا بڑا مانے ہوئے ہو وہ بھی مطلب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں, وہ تو ہماری یہودیوں کی اولاد میں سے تھے. اور عیسائی اس بات کے اوپر خوش ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے معجزات دیے, ہماری تو نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. یہودی بھی یہی کہتے تھے, وہ نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. وہ کہتے تھے ہم پر من و سلوہ نازل ہوا, یہودی کہتے تھے. عیسائی کہتے تھے ہم پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل کیا. کل حزب بما لدیہم فرحون. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اہل حدیث کہیں گے جی او چلو جی ساڑھے جو اور خرابیاں نے توحید تے کم از کم ٹھیک ہے نا جی. دیوبندیوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے چلیں جی تقلید اور باقی مسئلے چھوڑیں, کم از کم صحابہ کا دفاع تو ہم کر رہے ہیں نا. بریلویوں کے پاس جائیں وہ کہیں گے جی بزرگوں اور اولیاء اللہ کی مزارات کو تم نے بات کیا ہوا نا, چلے کچھ نہیں ہے تو. اور شیعہ کہیں گے جی دیکھیں جی آپ تو خود مانتے ہیں غدیر خون پہ اہل بیت کا ذکر تھا, اہل بیت تو پھر اسی پھڑے ہیں نا. ویسے ہن کہتے ہیں نہیں ساڑھے سے زیادہ انجینئر صاحب نے پھاڑ لیا, یہ بھی ہن پرانے جملے ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس نے پکڑی ہوئی ہے جزیاتی دین. حالانکہ کلی دین لینا ہے تو کلی دین وہی لے گا جو یہ علم بلند کرے گا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب انشاءاللہ تعالی. اچھا اور پھر یہ دیکھیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت کے ساتھ تعلق بھی نہیں جو فرقہ واریت میں پڑھے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اور دین میں فرقے بنا لیے, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی, اور تعویل عام میں اس امت کے بارے میں بھی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے. اور وہ کیا بتائے گا, وہ بڑی ڈاڈی آیت ہے جی, سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 105. بڑی ڈاڈی آیت ہے جی یہ, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ تو آیت ہے 103. اس کی دو آیتیں آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سخت آیت آئی ہے جس میں سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا گیا, دوسرے انداز میں اسی بات کو پریزنٹ کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. دیکھنا ہے مسلمانوں ان لوگوں کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنا لیے اور علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا. یعنی کون, یہود و نصارہ. یہود و نصارہ والا کام تم نہ کرنا. وہ ہم کہتے ہیں نا یہ آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, وہ کہتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی آپ یہود و نصارہ نے جو فرقے بنائے آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے. اور تو اڑے بارے بھی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, فرقہ واریت میں مت بٹو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو آیات کے بعد فرما رہا ہے دیکھنا مسلمانوں تم ان لوگوں کی مانند یعنی یہود و نصارہ کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنائے اور اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد, بینات روشن دلائل آ جانے کے بعد. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے ہوگا عذاب عظیم. جو لوگ فرقے بنائیں گے اختلاف کریں گے, علمی اختلاف نہیں بلکہ بزرگ بابوں کی بنیاد کے اوپر تفرقہ بازی ڈال دیں گے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس حوالے سے میں اسی کوسچن کے اینڈ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 بھی چاروں بیان کر دوں سلوشن کے طور پر. یعنی رونا تو سارے روتے ہیں نا, سلوشن کوئی نہیں دیتا, ہم سلوشن بھی دیتے ہیں ساتھ, علاج بھی دیتے ہیں, صرف رونا نہیں روتے. سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے سلوشن دیا ہے فرقہ واریت سے بچنے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیجئے کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ, وہ تمہیں فرقوں میں ڈال دے گا, تمہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دے گا. عَنْ سَبِيلِهِ, میرے راستے سے. ذالک وصاکم بہ, یہ وہ ہے جس کی وصیت کی جاتی ہے تمہیں. لعلکم تتقون, تاکہ تم ڈر جاؤ. میں عمر صدیق صاحب کو بھی کہوں گا آپ الٹے بھی لٹک جائیں, جب تک آپ اپنے فرقے کی ملت پہ نہیں آتے نا یہ کبھی بھی آپ کو ایکسیپٹنس نہیں دیں. جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ اس فتوے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ حسینی اور یزیدی کی تفریق جو عمر صدیق نے شروع کی ہے اس کی وجہ سے ہمارے فرقے کو نقصان ہو رہا ہے. یہ فتویٰ ان کا ان لوگوں کے بارے میں نہیں آیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں 2009 میں, آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 12 سال پہلے 11 سال پہلے. اس وقت ان کو خیال آیا کہ یہ تفریق شروع ہو جائے گی اس لیے کہ وہ ان کے فرقے کی فیور میں بات کر.
کیونکہ بیسیکلی تو یہ فرقہ یزیدی ہے. جب ان کے حق میں بات ہو رہی ہو پھر ان کو کوئی خیال نہیں آتا یار حسین علیہ السلام کا تو مرتبہ زیادہ ہے, ہم کوئی بات کریں. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ جی یہ جو جامعہ ترمذی کی حدیث ہے مسند احمد میں المستدرک للحاکم میں الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ تفریق ڈال رہے ہیں, حسینی نہیں, ہمیں تو علوی, فاروقی, صدیقی بھی نہیں کہنا چاہیے, عثمانی بھی نہیں کہنا چاہیے, تو حسینی ہم اپنے آپ کو کیوں کہیں؟ تو میرے بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ کو علوی, عثمانی, صدیقی اور فاروقی نہیں کہنا چاہیے تو ہم اس حق میں بھی نہیں کہ اپنے آپ کو حسینی کہا جائے, تو سلفی کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ ایک ابا جے تھوڑا, ہاں کیا رسول اللہ سے نسبت ہے اس لفظ کو؟ تم نے اسی فتوے میں لکھا کہ محمدی ہیں ہم, تو سلفی کیوں لکھتے ہو؟ تمہارے سارے ابے سلفی کیوں لکھتے ہیں؟ ادھر نہیں تمہیں خیال آیا کہ تم امت میں تفریق ڈال رہے ہو؟ یہ سلفی کیا حضرت ابو بکر کی نسبت ہے, عمر کی نسبت ہے, عثمان کی ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا یہ سلف جو ہے نا صحابہ کو نہیں کہتے ہیں, نہ یہ صحابہ کو سلف مانتے ہیں, یہ سلف ان بزرگوں کو مانتے ہیں جن کے فتووں کو یہ لے کے چل رہے ہیں. ابن تیمیہ کو سلفی یہ ان کی نسبت سے ان کو سلف مانتے ہیں. ان سے پہلے بھی ان کو جو ان کے بزرگ محدثین میں ایسے لگتے ہیں نا جنہوں نے ان کے فرقے کے حق میں فتوے دیے ان کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو سلف کہتے ہیں. اگر یہ سلفی سے مراد صحابہ کو مانتے ہیں تو ہم آپ کو ٹیسٹر لگا دیتے ہیں. سب سے بڑے سلف تو ہمارے کون ہوئے؟ صحابہ. سلف جو آگے گزر چکے برق کے ان کو سلف کہا جاتا ہے. ہم خلف ہیں, ہم پیچھے آ گئے, فاتحہ خلف الامام, امام کے پیچھے. تو صحابہ سے بڑا تو سلف کوئی نہیں ہے نا. پھر ہمیں آپ سلف کا آپ کو فارم بتاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں تو آپ جو اصل سلف ہے نا ان کا فارم امت کے سامنے رکھیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں. عمار ابن یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی؟ وہ زبان جو شیطان سے محفوظ. سنن نسائی میں حدیث ہے عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبالب بھرا ہوا ہے ایمان سے. 2 سرٹیفکیٹ. تیسرا سرٹیفکیٹ جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہداء عمار ابن یاسر کے ماں باپ ہیں. ماں باپ کو تو شہید بتایا گیا ہمیں بچپن سے, عمار کو کس نے مارا اور کیوں مارا یہ کبھی بتایا گیا؟ اگر یہ اسلام کے شہداء بتانے پہ ہی اتنے مخلص تھے تو عمار کے ماں باپ کو تو شہید بتایا. عمار ابن یاسر جو خود شہید ہوئے ان کو کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ بتایا؟ عمار ابن یاسر کا جلوس کبھی نکلا ان کی شان میں؟ نہیں. مارنے والوں کو بھی پتا ہے. مسند امام احمد میں ابو الغادیہ نام کا پورا چیپٹر ہے رضی اللہ تعالیٰ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے. صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں, انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا اور پوری زندگی روتے تھے. وہ مسند احمد میں تفصیل موجود ہے کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ابن حجر اسقلانی نے تھوڑی کوشش کی کہ ابو الغادیہ کو بچائیں اور انہوں نے کہا کہ چونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے انہیں آگ نہیں چھوئے گی, تو ابو الغادیہ کو وہ فضیلت کفایت کر جائے گی. تو محدث اعظم سعودیہ البانیہ سے جو شیخ ناصر الدین البانی انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں گرفت کی. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل آپ کر رہے ہیں کیونکہ جہاں پر خاص فتویٰ آ جائے وہاں پر فضیلت عام اٹھ جاتی. چونکہ عمار کے قاتل کے لیے خاص یہ بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں, لہذا اس کے اوپر سے عام فضیلت اٹھ جائے گی. تو ابو الغادیہ کس کی فوج میں تھا, وہ کون تھا, وہ سب کو پتا ہے. تیسری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ جو لوگ کہتے ہیں نا تیسری پارٹی انہیں کہو پھر ابو الغادیہ کو خارجی کہیں, کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ مسند احمد میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام سے, تو نبی علیہ السلام کے صحابی کو تو خارجی نہیں کہہ سکتے. تو یہ کہانیاں کرانا ہے, پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں. ہمارے پمفلٹ میں ہر چیز موجود ہے. بحث بڑی لمبی ہو جائے گی, بڑی دور تک جائے گی. میں صرف اس کو کنکلوڈ کروں جو گفتگو میں کر رہا تھا. تو عمار ابن یاسر جن کی اتنی فضیلت ہے وہ سلف نہیں ہے. سلفی لکھنا ہے تو پھر ان کے فتوے بیان کرو. سنو پھر پہلا فتویٰ صحیح بخاری میں, کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں. حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ ہیں, یہ دوسری سیڑھی پہ. اے لوگو, اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ ہے, یعنی فضیلت ان کی کم نہیں تھی. آخرت میں بیوی کا مطلب کنفرم جنتی. اور امام بخاری نے
حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں عمار کا یہ خطبہ نقل کیا ہے. یعنی امہات المومنین کی فضیلت بھی شیعان علی بیان کر رہے ہیں, یعنی حضرت علی کے ساتھی. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہے, لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم